میں ایک چھوٹا سا واقعہ اس وقت تھوڑا سا میں بیان کر دوں کہ ہمارے ہاں یہ ایک لازمی چیز تھی کہ مغرب کے بعد گھر سے کوئی باہر نہیں جائے، یہ ایک لازمی چیز تھی، اور اگر کوئی کام یا کوئی حاجت ہوتی تو بحالت مجبوری اجازت لے کے ہم لوگ پھر باہر جایا کرتے تھے۔ والد صاحب میرے بہت سخت بیمار تھے اور ان کا مہینوں علاج چل رہا تھا ہاسپٹل کے اندر۔ ان کو لے کر میں گھر آیا تو مقصد بالکل ایک نیم بے ہوشی والی حالت میں ہوتے تھے، تو میں ایک رات جو ہے بے دھیانی کے اندر ایک میٹنگ تھی وہ اٹینڈ کی، اور میں گھر میں آ گیا اور والد صاحب کے پاس جب پہنچا ہوں تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور مجھ سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، اور میں تو وہیں جو ہے نا وہ ہو گیا۔ اب کیونکہ ان کی ہیبٹ تھی، عادت تھی، کبھی بھی وہ باہر جانے کے اوپر روکنا اور ٹوکنا وہ کیا کرتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس میرے واقعے کے 8-10 روز کے بعد میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اتفاق سے ایک میٹنگ تھی، وہ میٹنگ اٹینڈ کر کے میں دوبارہ گھر آیا۔ جب دروازے پہ پہنچا ہوں اور دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے جب میں نے ہاتھ دروازے کی طرف کیا ہے، میرے دماغ میں جو پہلا جھماکا ہوا وہ یہ ہوا کہ آج میرے والد صاحب مجھے پوچھنے والے موجود نہیں ہیں۔ میں وہیں کھڑا رہا ہوں، اس دروازے کے پاس وہیں کھڑا رہا ہوں، آدھا گھنٹہ میں وہیں کھڑا روتا رہا ہوں کہ آج مجھے ٹوکنے والا نہیں ہے، آج مجھے روکنے والا نہیں ہے۔ یہ میرا بتانے کا بڑا مقصد صرف ایک ہے آپ لوگوں کو کہ یہ جو روکنے اور ٹوکنے والے ہوتے ہیں نا، یہ روک اور ٹوک نہیں رہے ہوتے، یہ اصل میں آپ لوگوں کی فکر کی آگ کے اندر جل رہے ہوتے ہیں، وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ باہر ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ کب آئے گا، کس حالت میں ہوگا۔ یہ ٹینشن جو ماں اور باپ کو ہوتی ہے دنیا میں کسی بھی رشتہ دار کو نہیں ہوتی، کسی بھی رشتہ دار کو نہیں ہوتی، اور ماں اور باپ ہی وہ انسان ہیں جن کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنا پیر و مرشد بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا بڑا ماننا چاہتے ہیں تو اپنی ماں اور باپ کو مانیں۔ کیوں کہ پوری دنیا کے لیے جو جنت ہے وہ ماں کے قدموں تلے۔